يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. اس اجلاس کے معزز صدر مولانا عارف الدین کلیم مدنی صاحب، مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے اس خطاب میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گفتگو کروں. نوجوان بھائیوں سے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری اس مسجد میں، ہماری اس مجلس میں، ہماری اس جلسے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور اکثر کے چہرے پر نور ہیں. ان کے چہروں کا نور بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو تقویٰ ہے، دین سے جو تعلق ہے، دین سے جو محبت ہے، دین سے جو لگاؤ ہے، وہ ان کے چہروں کے خشوع اور خضوع سے عیاں ہیں. میں اپنے ان نوجوان بھائیوں کو جو ان صفات کے حامل ہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ فتنوں کے اس دور میں بھی آپ جیسے نوجوان امت کے لیے ایک سرمایہ ہیں، کہ فتنوں کے اس دور میں آپ اپنی جوانی کو بے داغ رکھ رہے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دین سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، مجالس علم سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں. آپ بہت قابل مبارکباد ہیں. آپ کے نصیب میں وہ سارے اعزازات انشاءاللہ تعالی آئیں گے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، عرش الہی کا خصوصی سایہ اس نوجوان کو نصیب ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت وہ اعزاز، وہ فضیلت آپ سبھی میرے نوجوان ساتھیوں کو عطا کرے، اللہم آمین. لیکن آج میری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ آپ نہیں ہے. میری گفتگو کا موضوع امت کے نوجوانوں کا وہ سواد اعظم ہے، امت کے نوجوانوں کی وہ میجارٹی ہے، امت کے نوجوانوں کی وہ اکثریت ہے جن کی جوانی امت کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے، جن کی جوانی نہ صرف امت کے لیے، نہ وہ اپنے گھر کے لیے کوئی فائدہ مند، نہ وہ اپنے خاندان کے لیے کوئی فائدہ مند، نہ وہ اپنی قوم کے لیے فائدہ مند، نہ وہ اپنے ملک کے لیے فائدہ مند. آج کا بہت بڑا مسئلہ میرے بھائیوں بیکار ہوتی جوانیاں، آج کا بہت بڑا مسئلہ ضائع ہوتی جوانیاں، آج کا بہت بڑا مسئلہ خطرات سے گھری ہوئی جوانیاں، آج کا بہت بڑا مسئلہ آفتوں میں گھری ہوئی جوانیاں، کہ وہ نوجوان جسے امت کا سرمایہ ہونا چاہیے تھا، وہ نوجوان جسے قوم، ملک و وطن کا سرمایہ ہونا چاہیے تھا، وہ نوجوان جسے اپنی بہنوں بھائیوں کا نگہبان ہونا چاہیے تھا، وہ نوجوان جسے اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار لڑکا ہونا چاہیے تھا. یہ جوانیاں آج جس طرح ضائع ہو رہی ہیں، یہ جوانیاں آج جس طرح ضائع ہو رہی ہیں، کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ گیمز میں ضائع ہو رہی ہیں، کھیل کے میدانوں میں ضائع ہو رہی ہیں، فلمی کلچر میں ضائع ہو رہی ہیں، کلبوں کے کلچر میں ضائع ہو رہی ہیں،
नाच गाने की मजलिसों में ज़ाय हो रही हैं, मौसीकी और गाने बजाने के फितरे में ये जवानियाँ ज़ाय हो रही हैं। इन जवानियों को देखते हैं तो खून के आंसू रोने को जी करता है। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी। इकबाल ने कहा तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। नौजवानों की ये तनासानी, नौजवानों की ये आराम पसंदी, नौजवानों की ये लामकसदियत, जिसके सबब नौजवान जिसे उम्मत का सरमाया होना चाहिए था, ये नौजवान उम्मत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। और ये नौजवान उम्मत के लिए मसाइल का हल होने के बजाय खुद उम्मत के लिए मसला बने हुए हैं। आज मैं ऐसे ही अपने नौजवान साथियों के बारे में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज मैं ऐसी ही जवानियों के सिलसिले में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। गुफ्तगू में मैं कोई नई बात नहीं कहूँगा, मगर जो हो रहा है हमारे सामने, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, मैं बतौर तज़कीर और याद दहानी आप सब की तवज्जो उस जानिब मबजूल कराऊँगा। हज़रात, आज हमारी जवानों की नौजवानियाँ कई ख़तरात से घिरी हुई हैं, कई आफतों से घिरी हुई हैं। आइए इन ख़तरात का मुख्तसर सा जायज़ा हम लेते हैं कि वो नुमायाँ ख़तरात क्या हैं जिसमें आज का नौजवान मुब्तला है। हज़रात, सबसे पहली चीज़, नौजवानों को लेकर जब हम गुफ्तगू करते हैं कि आज का नौजवान किस मसाइल से दो चार है और क्यों दो चार है, आज के नौजवान का एक मसला है गलत किस्म की सोहबतें, गलत किस्म का याराना, गलत किस्म का फ्रेंड सर्कल। ये नौजवानों के बिगाड़ का एक बुनियादी सबब है। वालिदैन बसा औक़ात दीनदार होते हैं, घर का माहौल दीनदार होता है, जब तक घर में बच्चा रहा वालिदैन ने उसकी अच्छी तरबियत की, लेकिन जब बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, स्कूल से फिर वो कॉलेज की तरफ उसके कदम बढ़ने लगे, वहाँ उसको ऐसी दोस्तियाँ मिलती हैं, ऐसी सोहबतें मिलती हैं कि सुबहान अल्लाह वालिदैन की तरबियत का असर जाता रहा। घर के माहौल की जो बरकतें उसकी ज़िंदगी में थी वो बरकतें जाती रही। अपने गलत किस्म के दोस्तों अहबाब की सोहबतों में बैठकर सारी गलत आदतें वो सीखता है। मेरे नौजवान साथियों, ये बात याद रखना, सोहबत जिसे कहते हैं, दोस्ती जिसे कहते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं। एक आप अगर देखें, एक जायज़े के मुताबिक हर इंसान अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ ही गुजारता है। अपने माँ बाप के साथ उतना वक्त वो नहीं गुजारता, अपने बीवी बच्चों के साथ अपना वक्त वो नहीं गुजारता। दोस्त उसे कहते हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त लेता है। दिन और रात की 24 घंटों की मसरूफियात में अगर आप जायज़ा लेकर देखें, जिन जिन से आप मिलते हैं, जिन जिन के साथ आप उठ बैठते हैं, सबसे ज़्यादा वक्त जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का लेता है वो हमारा दोस्त होता है। ऐसे में हम अपनी सोहबत को इस्यान ना करें, अपनी दोस्ती को इस्यान ना करें। जिसको चाहा दोस्त बना लिया, जिसके चाहे हम दोस्त बन गए, उसके कैरेक्टर को ना देखा, उसके अखलाक को ना देखा, उसके अकीदे को ना देखा। अरे बाजार जाते हो, एक वक्त का सालन बनाने के लिए टमाटर खरीदते हो, कितना रिसर्च करते हो, एक एक टमाटर घुमा घुमा के देखते हो कि कहीं कोई टमाटर खराब तो नहीं है। एक वक्त का सालन बनाने के लिए ये जतन कि एक एक टमाटर पे रिसर्च करते हो कि कहीं खराब टमाटर तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई बैगन खराब तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, एक वक्त के सालन के लिए इतने फिक्र। और वो दोस्त जिसके साथ पूरी जिंदगी हम गुजारते हैं, उसकी दोस्ती को कभी इस्यान ना करें। याद रखो कि वो दोस्त जिसकी दोस्ती हमें दीन से दूर ले जाए, वो दोस्त जिसकी दोस्ती हमारे अंदर बुरी सोहबतें पैदा करे, वो दोस्त जिसकी दोस्ती हमें मौसीकी और गाने बजाने के कल्चर की तरफ ले जाए, वो दोस्त जिसकी दोस्ती हमें उलमा की मजलिसों से दूर करे, वो दोस्त जिसकी दोस्ती हमें अपने माँ बाप का बागी बनाए, वो ज़िंदगी दुनिया और आखिरत में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कि जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है उसे आपने दोस्त समझ रखा है, और ये गलतफहमी आपकी दुनिया को भी उजाड़ देगी, आपकी आखिरत को भी उजाड़ देगी।
اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ نے کہا جگری دوست کا دشمن ہوگا، جگری دوست کا دشمن ہوگا روز قیامت، روز حشر. اگر کسی کی دوستی باقی رہے گی تو صرف متقیوں کی باقی رہے گی. یاد رکھنا، برا دوست، بری صحبت وہ کب نقصان پہنچا دے، کیسے نقصان پہنچا دے، آپ کو اندازہ بھی نہ ہوگا. نبی کے چچا ابو طالب اللہ ہدایت سے محروم رہے، کلمے کی توفیق نہ ہوئی. اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہو. لاسٹ اور فائنل سبب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابو طالب کے ہدایت سے محروم رہنے کا بنیادی سبب غلط صحبت ہے. بخاری کی حدیث پڑھی ہے، ابو طالب کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، پیارے نبی کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بہا عند اللہ. چچا جان بس آخری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. یہ کلمہ اگر آپ کی زبان سے اب نکل جائے، میں اللہ کے پاس حجت قائم کر کے آپ کو جنت کی سفارش کروں گا، جنت ملے گی آپ کو. فوراً اور ابو طالب کا ارادہ بھی ہوا، ابو طالب کا ارادہ بھی ہوا، ابو طالب کا رجحان بھی ہوا، ابو طالب کا میلان بھی ہوا کلمہ پڑھنے کی طرف. پڑھے کیوں نہیں؟ سرانے ان کے دو دوست بیٹھے تھے، ایک تھا ابو جہل، ایک تھا عبداللہ بن ابی امیہ. ان دونوں نے ابو طالب کے رجحان کو دیکھ کے فوراً کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اترغب عن ملت عبد المطلب. ابو طالب مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے کو چھوڑ کے مرنا چاہتے ہو کیا؟ یہ کہنا تھا کہ ابو طالب رک گئے. پیارے نبی نے پھر دہرایا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بہا عند اللہ. چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، پڑھ لیجئے، میں یہ ایسا کلمہ اللہ کے پاس حجت قائم کر کے آپ کو جنت دلاؤں گا. رجحان ہوا، پھر میلان ہوا، پھر ارادہ ہوا. پھر دوستوں نے پھر کہا اترغب عن ملت عبد المطلب. ابو طالب مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے انحراف کر کے مر رہے ہو کیا؟ رک گئے دوستی کے لحاظ. 3 مرتبے ہوا، آخر دونوں دوستوں کا انہوں نے لحاظ رکھا، کلمہ نہیں نکلا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. حضرات، برا دوست اور بری صحبت آپ کے ایمان اور عقیدے کو بھی، آپ کو ایمان سے محروم کر دے گی. والعیاذ باللہ ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں نوجوان ان بری صحبتوں کی وجہ سے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اور جب میں نوجوان کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں کہ صرف میں لڑکوں سے مخاطب ہوں، ہماری بہنوں میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں میں ان سبھی سے مخاطب ہوں. یہ میرا پیغام سبھی کے لیے. اپنی دوستی کا جائزہ لو. جس کو آپ نے ایسے ویسے مقاصد کی خاطر چاہا ہے، غلط بنیادوں پہ چاہا ہے، غلط بنیادوں پہ دوست بنا رکھا ہے، آج ہی سے اس سے دوری اختیار کرو، اس کی دوستی سے توبہ کرو، یا اس کی دوستی جاری رکھنے کے لیے اس کے نیک بننے کی شرط رکھو. اپنے فرینڈ سرکل کا جائزہ لو. یہ ساری خرابیوں کی جڑ، اساس اور بنیاد ہے. پہلی بات. دوسرا بڑا خطرہ جس سے آج کی نوجوانوں کی زندگیاں گھری ہوئی ہیں، غلط صحبتوں کے بعد غلط عادت ہے. ظاہر بات ہے غلط صحبت کا نتیجہ غلط عادتوں کی شکل میں نکلے گا. ایسی غلط عادتیں نعوذ باللہ کہ جوانی کی زندگی میں آج کا نوجوان اتنی غلطیاں کر رہا ہے جو اس کی روحانی صحت کو بھی بگاڑتی ہیں، جو اس کی جسمانی صحت کو بھی بگاڑتی ہیں. اور آج کا نوجوان ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی اس کی ناکام ہوتی ہے قبل از زندگی کی غلطیوں کی وجہ سے. نوجوانی میں اس نے جو کوتاہیاں کی، نوجوانی میں جو بری عادتیں رہی، ان کے سبب کل جب وہ شادی کرتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی ناکام رہتی ہے، امراض و علل میں گھرا ہوا رہتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچا ہے اور سارا جسم میں کئی امراض اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں. غلط صحبتیں غلط عادتیں پیدا کرتی ہیں. اور یہ عادتیں یوں کہ یہ پورا چین سسٹم ہوتا ہے. پہلے سفر شروع ہوتا ہے بیڑی سے. دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بیڑی پیئیں گے، سگریٹ پیئیں گے، اور پھر یہ سفر جاری ہوتے ہوتے بات جاتی ہے ڈرگز تک، بات جاتی ہے منشیات تک. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈرگز کتنی بڑی آفت ہے. آفتوں کی آفت ہے ڈرگز، مصیبتوں کی مصیبت ہے ڈرگز. کسی ایک گھرانے میں اگر کوئی ایک بچہ بھی ڈرگز لینے والا ہو،
زندگی عذاب ہے. کب یہ کوئی حادثہ برپا کر دے گھر میں, کب خود حادثہ بن جائے, کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہے. چوری کرے گا, کبھی ابو کے پیسے چرائے گا, کبھی امی کے زیور پہ ڈاکہ ڈالے گا, کبھی بہن کے زیور چرائے گا, اس لیے کہ ڈرگس معمولی قیمت میں ملنے والی چیز نہیں, بہر قیمت اسے ڈرگس چاہیے, ڈرگس کے لیے پیسہ چاہیے, جائز راستے نہیں ملتے ہیں تو ناجائز راستے اپناتا ہے. اللہ اللہ, خون کے آنسو رلانے والی بات ہے. بڑے بڑے گھرانوں کے نوجوان, امیر گھرانوں کے نوجوان, ایک ایک صدی سے جن خاندانوں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی, ان خاندانوں کے نوجوان ڈرگس کے عادی ہو کر چور بن گئے, ڈاکو بن گئے. کبھی پڑوس میں ڈاکہ ڈالا, کبھی فلاں کے گھر میں ڈاکہ ڈالا, پورے خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کر دیا اور خاک میں ملا دیا. ڈرگس کتنی بڑی آفت ہے بھائیو, کتنی بڑی مصیبت ہے. نوجوانوں کا بڑا طبقہ اس لت میں مبتلا ہے, نوجوانوں کا بڑا طبقہ, اور صرف لڑکوں کی بات نہیں. ڈرگس کی جب بات آتی ہے تو سنتے ہیں کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کے دوش بدوش ڈرگس لینے میں مشغول ہیں, نعوذ باللہ. یا میں اپنے نوجوان بھائیوں سے, اپنی نوجوان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, ان غلط عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تمہاری دنیا بھی جائے گی, تمہاری آخرت بھی جائے گی. اور میں اپنے ان نوجوانوں سے کہوں گا جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں, ڈرگس میں مبتلا کسی ایک نوجوان کی زندگی کو اگر بچا لو گے تم, ہمارے پاس ایسے ریہاب سینٹرز ہونے چاہیے جہاں ایسے نوجوانوں کا علاج ہو, جہاں ایسے نوجوانوں کی نگہداشت ہو, جہاں ایسے نوجوانوں کی تربیت ہو. جماعتوں اور جمعیتوں کو سب سے پہلے ایسے کاموں پہ توجہ دینی چاہیے. اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا, ایک ڈرگس لینے والا نوجوان وہ صرف اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں, پورے خاندان اور پورے گھرانے کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی ایک نوجوان کو اس لت سے بچا دیا, آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا مسلمانوں پر, اور آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا اس کے خاندان پر, اور اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا توشہ تم نے تیار کر لیا. حضرات, آج کی ہماری نوجوان نسل جن فتنوں میں مبتلا ہے, اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے, لڑکیوں کا فتنہ ہے, لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا فتنہ, لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا فتنہ, عشق و محبت کا فتنہ. اللہ اللہ, کیا کہیں ہم. یہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ بے دینوں کی بات نہیں کر رہے, اچھے اچھے دیندار نوجوان, اچھے اچھے مذہبی گھرانے والے نوجوان, اچھا اچھا خاندانی اثر و رسوخ رکھنے والے نوجوان, کالجوں میں جانے کے بعد اللہ کون ہے آج جو اس فتنے سے محفوظ ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ملوث ہیں, کچھ اللہ کے بندے ایسے ضرور ہیں, کچھ اللہ کی بندیاں ایسی ضرور ہیں جو کالجوں کے اس محبت بھرے ماحول میں بھی, عشق زدہ ماحول میں بھی اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں کامیاب ہے, اپنی جوانی کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہے. واللہ العظیم, اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان, اللہ کی ولیہ ہے وہ نوجوان لڑکی جو کالج جا رہی ہے, پڑھ رہی ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کر رہی ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کالج میں پڑھ کے عزت و آبرو کے ساتھ ڈگری لے کے نکلا اور اس کی جوانی کبھی عشق کی آلودگیوں سے ملوث نہ ہوئی. ورنہ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا, توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا, شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا, واللہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, واللہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. آپ نے کہا اللہ کی قسم, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. آپ نے کہا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. لسان نبوت کا فرمان ہے کہ عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ. عورت کب فتنہ بنتی ہے؟ عورت جب بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے تو فتنہ بنتی ہے. عورت جب بے حجابی کا شکار ہوتی ہے تو فتنہ بنتی ہے. عورت جب اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے تو فتنہ بنتی ہے. اور آپ نے کہا امت کے مردوں کو سب سے زیادہ جس فتنے سے ہوشیار رہنا چاہیے یہ وہی عشق و محبت کا فتنہ.
علامہ الطاف حسین حالی نے کہا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرخہ لگا کے چھوڑا۔ قرآن مجید نے کہا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت خوشنما کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلی شہوت کا من النساء، شہوتیں بہت ہیں، انسان کے دل میں جن چیزوں کی رغبت ہوتی ہے، مال کی طرف رغبت ہوتی ہے، خزانوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، گھوڑوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، اولاد کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن ان ساری رغبتوں میں قرآن نے شہوتوں میں سب سے مقدم عورت کو رکھا۔ قرآن نے سورہ آل عمران میں کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ دنیا میں لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، کہ یعنی عورتوں کی، لڑکوں کی، جمع شدہ خزانوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی، سونے اور چاندی کی، کن کن چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن اولین تذکرہ پیارے نبی نے عورت کا کیا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، عشق و محبت کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو۔ اس کی وجہ سے آپ کی زندگیاں تباہ ہوں گی، آپ کی جوانیاں برباد ہوں گی، نعوذ باللہ۔ آج رشتے ہوتے ہیں کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ آج رشتے صرف صورتوں کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ سیرتیں کون دیکھ رہا ہے؟ سیرتیں کون دیکھ رہا ہے؟ لسان نبوت نے کہا تھا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے فرمایا تھا عورت کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ معیار انتخاب کبھی اس کا حسن و جمال ہوتا ہے، کبھی خاندانی شرف ہوتا ہے، کبھی اس کا مال ہوتا ہے، کبھی اس کا دین ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا تمہیں جو دیکھنا ہو دیکھ لو لیکن دین دیکھنا نہ بھولو، فاظفر بذات الدین اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ رشتے کرتے ہوئے دو چیزیں دیکھنا ضروری ہے، ایک دین دیکھنا ہے، ایک اخلاق دیکھنا ہے۔ یہ دیکھ کر قدم بڑھاؤ گے وہی رشتے باعث خیر و برکت ہوں گے، وہی رشتے نبھنے والے ہوں گے۔ آج کون ان سب تعلیمات کا لحاظ رکھتا ہے؟ معیار انتخاب بس چہرے ہو گئے، معیار انتخاب بس صورتیں ہو گئی، معیار انتخاب بس شکل ہو گئی۔ صورتوں کی بنیاد پہ رشتے ہو رہے، شکل کی بنیاد پہ رشتے ہو رہے، سیرتیں دیکھی نہیں جا رہی۔ یہی نتیجہ ہے۔ شادی پہ خرچ کتنا ہوا ہے؟ کروڑوں کا خرچ ہوا ہے، 6 مہینے بھی رشتے نپتے نہیں، 1 سال بھی رشتے نپتے نہیں، اختلافات شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ صورتوں کا نشہ بہت جلد اتر جاتا ہے۔ یاد رکھنا رشتے کبھی صورتوں سے نپتے نہیں، رشتے ہمیشہ سیرتوں سے نپتے ہیں، رشتے خوش اخلاقی سے نپتے ہیں، رشتے ادب اور اخلاق کی وجہ سے نپتے ہیں۔ رشتے کبھی شکل و صورت کی بنیاد پہ، صرف شکل و صورت کی بنیاد پہ نپتے نہیں۔ آج عدالتوں میں جاؤ، وکیلوں سے پوچھو، مقدمے، ایسی شادیاں، نامور خاندانوں کی شادیاں، کروڑوں کا خرچ ہوا ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال سے زیادہ رشتے نہ چل سکے۔ اور اس چیز نے ہماری معاشرتی زندگی کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اسے میرے نوجوان ساتھیوں، نظروں کی حفاظت کرو، اس فتنے سے اس وقت تک بچ نہیں سکتے۔ ہماری نوجوان بہنیں آپ سے بھی درخواست ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت کرو گے اس راستے کی سارے فتنوں سے بچنا ممکن۔ اگر نظر کو آزاد چھوڑے گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فتنے میں ملوث ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دے وہ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آبروؤں کی حفاظت ہوگی۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور عورتوں سے بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ جوانی کی حفاظت چاہتے ہو، نظر کی حفاظت کرو۔ اپنی اخلاق کی حفاظت چاہتے ہو، نظر کی کو نیچے رکھو۔ اپنی زندگی کو مثالی بنانا چاہتے ہو، نظر کو نیچے رکھو۔ نظر کی حفاظت جوانی کی حفاظت ہے، نظروں کی حفاظت اخلاق کی حفاظت ہے، نظر
نظر کی حفاظت اپنے مستقبل کی حفاظت ہے، نظر کی حفاظت اپنے تقوی کی حفاظت ہے۔ یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية۔ آپ نے حضرت علی سے کہا تھا علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، یعنی پہلی نظر جو غیر ارادی طور پہ پڑ گئی فوراً جھکا لو نظر، پھیر لو نظر، نظر کے بعد نظر نہ لگاؤ، نظر کے پیچھے نظر نہ دوڑاؤ۔ فإنما لك الأولى، پہلی نظر جائز تھی کہ بغیر ارادے کے پڑ گئی تھی، وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت سے دعا کرنا نہ بھولو، محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ دعاؤں کا سہارا لو، اپنے رب سے مانگو، کہو اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور برے اخلاق سے مجھے بچا لے کہ برے اخلاق سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ واصرف عني سيئها۔ حضرات، ہماری موجودہ نوجوان نسلوں کے جو مسائل ہیں، جوانوں کی جو آفتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی آفت ذنوب الخلوات، خلوتوں کے گناہ۔ ہماری جلوتیں کیا ہیں اور ہماری خلوتیں کیا ہیں؟ ہماری خلوتیں آج بڑی داغدار ہیں، آج ہماری خلوتیں بہت گناہوں سے ملوث ہیں۔ جلوت یعنی جب ہم لوگوں کے سامنے رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ میں اور آپ پبلک میں لوگوں کے سامنے جیسے رہتے ہیں، جس تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا ہماری خلوتیں بھی ایسی ہیں؟ ہماری خلوتیں جہاں کمرے میں ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہم تنہا ہوتے ہیں، کیا ہماری خلوتیں بھی اسی طرح سے پاک ہیں؟ کیا ہماری خلوتیں بھی اسی طرح سے تقوی کی آئینہ دار ہیں جس طرح ہماری جلوتوں میں ہم اپنے تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ جب روم میں ہم تنہا ہوتے ہیں، جب کمرے میں ہم تنہا ہوتے ہیں، جب گھر میں ہم تنہا ہوتے ہیں، اس وقت ہماری مشغولیتیں کیا ہیں؟ حضرات معاف کرنا، یہ جو موبائل ہے، یہ جو موبائل ہے، جو اپنی جگہ بس ایک الیکٹرانک ڈیوائس، اپنی جگہ بس الیکٹرانک ڈیوائس، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، قصور مجھ جیسے غافل انسانوں کا ہے۔ مجھ جیسے غافل انسانوں نے اس موبائل فون کو آلۃ المعصیہ بنا رکھا ہے۔ آلۃ المعصیہ یہ آج گناہوں کا آلہ ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس سے صبح ہم گناہ کر رہے ہیں، شام گناہ کر رہے ہیں، دن گناہ کر رہے ہیں، رات گناہ کر رہے ہیں۔ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میری سوچ کیا ہے؟ میرا اندرونی کیریکٹر کیا ہے؟ یہ جاننا ہو تو بس میرا فون لے لینا، میرے فون کو ریسرچ کر لینا، میرا فون بتا دے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا باطن کیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی خلوتیں، وہ لڑکیاں ہوں کہ لڑکے، خلوتوں میں اس موبائل فون کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں۔ خلوتوں میں والدین سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی روم میں تنہا ہے، والدین سمجھ رہے ہیں ہمارا بیٹا روم میں تنہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ان کی بیٹی کے پاس کوئی پہنچا ہوا ہے، انہیں نہیں معلوم ان کے بیٹے کے پاس کوئی پہنچا ہوا ہے۔ ہاں، وہ گھر کے دروازے سے نہیں آیا ہے، وہ سوشل میڈیا کے دروازے سے گیا ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں دونوں اکیلے ہیں، بیٹا بھی اکیلا ہے، بیٹی بھی اکیلی ہے۔ نہیں نہیں، وہ موبائل فون جو ہم نے دلایا اور ہم نے ریچارج کروایا، اس راستے سے ہماری لڑکی کے پاس کوئی لڑکا پہنچا ہوا ہے اور لڑکے کے پاس کوئی لڑکی پہنچی ہوئی ہے۔ ہاں، کیا ہوتا ہے آج؟ معاف کیجئے، اس موبائل فون کی وجہ سے ہمارے گھروں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں۔ کیا چرایا جا رہا ہے؟ اخلاق چرائے جا رہے ہیں، کردار چرائے جا رہے ہیں، جوانیاں چرائی جا رہی ہیں، ہماری نئی نسلوں کی چوری ہو رہی ہے ہمارے گھرانوں سے۔ ارے بھائی، اگر کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائے، سونا چاندی چرا لے، ہنگامہ مچ جاتا ہے۔
ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے گھر میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، اتنا سونا لے گئے، اتنی چاندی لے گئے، اتنا پیسہ لے گئے. میڈیا میں رپورٹ آ جاتی ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اس حادثے کے سلسلے میں بحث کرنے لگتا ہے. فلاں صاحب کے گھر میں سونے چاندی کی چوری ہو گئی. اے غافل انسانوں، ہمارے گھروں میں ہر دن چوری ہو رہی ہے. اخلاق کی چوری، کردار کی چوری، نئی نسلوں کی چوری، ہمارے بچوں کی بے داغ جوانیوں کی چوری. اس چوری پر کوئی ہنگامہ مچاتا ہی نہیں ہے. شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، اور دل ٹوٹے آواز نہ آئے. ہاں کیا صورتحال ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کی فکر کرو، اپنی جوانیوں کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھنا، خلوتوں کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، تنہائیوں میں سوتے ہیں تو بہت ساروں کا لائف اسٹائل ہے، گانا لگا لیں گے، تکیے پہ رکھیں گے، گانا سنتے سنتے سوئیں گے. یہ بہت ساروں کا لائف اسٹائل ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید سنائی حدیث ثوبان میں. آپ نے کہا کل روز قیامت کچھ لوگ تہامہ کی پہاڑی کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ رب العزت تہامہ کی پہاڑی کی برابر نیکیوں ان کی مقدار کو ہباء منصورا، بے معنی بے قیمت پراگندہ ذرات کی مانند کر چھوڑے گا. پیارے نبی سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، کس لیے ایسا ہوگا کہ پہاڑ برابر ان کی نیکیاں اس قدر ضائع ہوں گی؟ اس حدیث میں پیارے نبی نے جو سبب بتایا یہ وہ لوگ کہ انہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، کہ جن کی جلوتیں تو بڑی صاف تھیں، لوگوں کے درمیان تو اپنے آپ کو بڑے دیندار دکھاتے تھے، لیکن جب تنہائیوں میں جاتے تھے تو تنہائیوں میں ساری حرمتوں کو پامال کرتے تھے، تنہائیوں میں ہر حرام کام وہ کرتے تھے. تو چونکہ ان کا ظاہر وہ بس دکھاوا تھا، باطن ان کا بہت تاریک تھا. رب العزت تہامہ کی پہاڑی کے برابر ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور برباد کر دے گا. اسے میرے نوجوان ساتھیوں، ذنوب الخلوات سے بچو، تنہائی کے گناہوں سے بچو، اور یاد رکھو، کوشش کرو کہ ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے زیادہ پاک ہو، ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے زیادہ صاف ہوں. اور جس دن اس کوشش میں ہم کامیاب ہو گئے، سمجھ جاؤ کہ تقوی کے اعلیٰ مدارک اور اعلیٰ مدارج میں ہم فائز ہو گئے. مجھے اس وقت ایک عرب نوجوان کا ایک واقعہ یاد آ رہا، اس کو سنا کر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ایک میگزین نکلتا تھا، الرابطہ. اس میگزین میں ایک مضمون چھپا تھا. اس مضمون کا عنوان تھا شاب یسجد للہ فی قاع البحر، ایک نوجوان جو سمندر کی گہرائیوں میں اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے. مضمون نگار کون ہے؟ وہ نوجوان ہے جس نے آپ بیتی لکھی ایک واقعہ جو اس کے ساتھ گزرا. کیا ہے واقعہ؟ ایک نوجوان، عرب نوجوان لکھتا ہے کہ میرا تعلق غوطہ خوروں کی ٹیم سے تھا جو آکسیجن وغیرہ پہن کے سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں ریسرچ کے لیے. کہا کہ میں غوطہ خوروں کی ٹیم سے میرا تعلق، میں پریکٹیکل مسلمان نہیں تھا، میں بس اس لیے مسلمان تھا کہ میرے مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا، عبداللہ عبد الرحمن میرا نام رکھ دیا گیا. میری زندگی میں دین نہیں تھا، میری زندگی میں نمازیں نہ تھی، بس میں اس لیے مسلمان تھا کہ مسلم ماں باپ کو پیدا ہو گیا تھا. وہ نوجوان لکھتا ہے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کی روش کو بدل دیا، جس نے میری زندگی کی رفتار بدل دی، جس نے میری زندگی کے رخ کو بدل دیا. کہا ایک مرتبہ جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں گیا آکسیجن پہن کر، سمندر کی گہرائی میں جانے کے بعد میرے آکسیجن کے کنیکشن میں خرابی آ گئی، مجھے آکسیجن ملنا بند ہو گیا، میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا کہ اب میں شاید چند منٹوں کا مہمان ہوں. تو میں نے کوشش کی کہ کم سے کم مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لوں. وہ نوجوان لکھتا ہے میں کلمہ پڑھنے کی کوشش میں اشہدو کہنا چاہتا تھا، صرف اش کہتا تھا، اس سے آگے میں نہیں کہہ پاتا تھا. کہا اسی کشمکش میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، دم گھٹ رہا ہے، اش سے زیادہ مجھ سے کہا نہیں جا رہا. اتنے میں اس کی ہوش چلی گئی. اللہ نے اس کے ساتھ خیر چاہا، بھلا چاہا. اچھا ہوا کہ اس کے دیگر ساتھی جو تھے نیچے، انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اس کو فوراً وہ لوگ اٹھا لائے،
साहिल समंदर पे लाए, साहिल समंदर पे लाके वो जो फर्स्ट एड जो भी होता है करने के बाद उसकी होश आई, आंख खुली। उसने कहा जब मेरी आंख खुली और मैंने खुद को दुनिया में महफूज पाया तो कहता है कि मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने शुक्र अदा किया। रब्बुल इज्जत चाहता तो उसी वक्त मेरी रूह कब्ज कर लेता, और अगर उस वक्त मैं मर जाता तो सीधा नारे जहन्नम में जाता। शुक्र है मेरे रब का जिसने एक मौका दिया मुझे, एक चांस दिया मुझे। यहां से मेरी जिंदगी कहता बदल गई, मेरी सोच बदल गई, मैं बहुत दीनदार हो गया, मैं बहुत नमाजी हो गया, चेहरे पे दाढ़ी की सुन्नत आ गई, और दीन पर कायम रहते हुए कई दिन मैंने गुजारे। और उसके बाद मेरे मन में एक बात आई, एक इरादा हुआ, एक इकदाम मैंने किया। वो ये किया कि मैंने फिर से वो ऑक्सीजन का वो सारा सेट पहना, ऑक्सीजन का वो सारा सेट पहना, पहनकर अकेला तने तन्हा उसी समंदर में गया, समंदर में गोता लगाया, और समंदर की गहराई में जहां मुझे लगा कि इस मुकाम पे मेरे साथ वो हादिसा पेश आया था, वहां जाकर बेसाख्ता मैं अल्लाह के लिए सजदे में गिर गया, बेसाख्ता सजदे में गिर गया। बहुत मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार शुक्र है तेरी रहमत का, तेरे करम का, तेरे अफ़्व दरगुजर का, कितना मेहरबान है तू, कितनी मोहलत देता है तू, कितने संभलने के मौके देता है तू, शुक्र है। मैंने सजदे शुक्र अदा किया और बहुत देर रब की हम्दो सना मैं वहां करता रहा। उसके बाद वो नौजवान लिखता है, मजमून जिस इबारत पे उसने ख़त्म की, उसने लिखा है कि मैं समझता हूँ जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है शायद उस वक्त आज तक किसी ने समंदर के उस मुकाम पे अल्लाह के लिए सजदा ना किया हो जिस जगह मुझे तो सजदा करने की तौफीक हुई। मुझे यकीन है कल हश्र की अदालत कायम होगी तो समंदर की वो जगह पुकार कर कहेगी, परवरदिगारा पूरी तारीख में तेरे एक बंदे ने मेरे माथे पर आकर तेरे लिए सजदा किया था, आज उसे बख्श दे, माफ फरमा दे। हदीस कुरान में है ना, जमीन गवाही देगी, जमीन हमारी नेकियों की भी गवाही देगी, हमारे गुनाहों की भी गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा ला यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जिस दिन जमीन अपनी खबरें बताएगी, मुफस्सिरीन सलफ ने क्या कहा, हम समझते हैं गलती करते हुए कोई नहीं देख रहा है, कोई देखे न देखे, कल ये जगह जिस जगह खड़े हो के मैं गुनाह कर रहा हूं, कल अल्लाह उसे जबान देने वाला है, ये जमीन बोलने वाली है। ये कायनात जिसे हम समझते हैं ये बेजबान मखलूकात है, कायनात की ये बेजबान मखलूकात गवाही देने वाली है, हमारी नेकियों की गवाही भी और हमारी मासियों की गवाही भी। वो नौजवान लिखता है, मुझे उम्मीद है कि समंदर का वो मुकाम, समंदर की वो जगह पुकार कर अल्लाह से कहेगी कि परवरदिगारा तेरे एक बंदे ने मेरे माथे पे तेरे लिए सजदा किया था, आज उसको बख्श दे, मैं उसके हक में सिफारिश कर रहा हूं। मेरे नौजवान साथियों, ऐसे चांसेस मुझे और आपको जिंदगी में कितने मरतबे मिले होंगे, हादिसे अलग अलग अंदाज के, कितने मरतबे ऐसा होगा आप खुद कहेंगे बस एक सेकंड का फासिला था वरना हादिसा हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता। ये चांस है, ये मोहलत है, ये मौका है जो रब हमें देता है, पर हमारी गफलत हमें उस पर गौर व फिक्र करने का मौका नहीं देती है। ख्वाब गफलत से होशियार हो जाओ, ख्वाब गफलत से होशियार हो जाओ नौजवान साथियों, नौजवान भाइयों, नौजवान बहनों, जिंदगी के मकसद को जानो, जिंदगी के मकसद को समझो। आज जो भी कल्चर पेश किया जा रहा है, वो टेलीविजन में हो, जहां भी हो, ये आखिरत से गाफिल करने वाला कल्चर है, ये दुनिया का गुलाम बनाने वाला कल्चर है, ये दुनिया का आशिक बनाने वाला कल्चर है, ये आखिरत से दूर करने वाला कल्चर है। लिहाजा इस कल्चर के मनफी असरात से अपने आप को बचाओ। तुम्हारे लिए नमूना असहाबे रसूल है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, हमारी बहनों के लिए नमूना उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना जमीआत, न कि वो लोग जो बेहया हैं, बेशरम हैं, बेगीरत हैं, बेहिजाब हैं, बेपर्दा हैं, बेशरम हैं, वो कभी हमारे लिए नमूना नहीं हो सकते। अखलाक से इंसान इंसान बनता है, इंसान की कीमत कैरेक्टर से है, कैरेक्टर लेस इंसान को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कुरान कहता है इस जमीन पर जीने वाले, बसने वाले बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, उन्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, वो जानवर हैं, जानवरों से भी गए गुजरे हैं। क्यों? उलाइका हुमुल गाफिलून,
وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں مست ہیں، محو ہیں، مگن ہیں، اور اسی غفلت میں اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ رب العزت ایسی غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہماری جوانیاں جن خطرات سے گھری ہوئی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا خطرہ جو اپنی جگہ دسیوں خطروں کا سبب بننا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا تک بچے کی رسائی ہے، سوشل میڈیا سے بہت سارے فائدے بھی ہو رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں جو انحراف آ رہا ہے، بگاڑ آ رہا ہے، بہت یوں کہیے کہ سوشل میڈیا برائیوں کا ایک سمندر ہے، برائیوں کا دریا ہے۔ بنیادی خرابیاں کیا ہیں جو سوشل میڈیا کے راستے سے نوجوان نسل میں آ رہی ہیں؟ ایک، سوشل میڈیا پہ بیٹھے، سوشل میڈیا پہ جس کو نہیں، ایک بات یاد رکھو، سلف نے جو کہا کہ اہل بدعت کو سنا نہیں جاتا، اہل بدعت کو پڑھا نہیں جاتا، تو بھائیوں دین کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہر شخص کو سنا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھے اور کوئی بھی سامنے آئے اس کی تقریر سن لی، کوئی بھی مضمون آ گیا پڑھ لیا، دیکھا نہیں، جانا نہیں، پرکھا نہیں کہ یہ بولنے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ لکھنے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو شدت پسند تنظیموں کے شدت پسندانہ نظریات کے شکار ہوتے ہمارے نوجوان، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر شدت پسند تنظیمیں، تکفیری تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان نسل ان کے رابطے میں آتی ہے اور اس شدت پسندانہ نظریات کی حامل بن رہی ہے۔ یا پھر فرض کرو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ایسے ویسے کو سن لیا، ایسے ویسے کو پڑھ لیے اور انکار حدیث کے شکار ہو گئے۔ فتنہ انکار حدیث بہت پھیل رہا ہے اور اس کا بہت بڑا سبب سوشل میڈیا ہے، بہت پھیل رہا ہے یہ فتنہ انکار حدیث کا۔ اسی طرح سے حضرات سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے اسپیکرز مشہور ہوئے جا رہے ہیں، حیرت ہے ان کی شہرت پر اور افسوس ہے ان کی شہرت پر اور افسوس ہے ان کو فالو کرنے والوں پر۔ انجینئر علی مرزا جیسے، انجینئر علی مرزا جس کے فالوورز لاکھوں میں اور خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ ان میں اکثریت اہل حدیث نوجوانوں کی ہے۔ آج ہر شہر میں ایسے نوجوان ہیں جو علی مرزا کے دفاع میں علماء سے بحث کرتے ہیں، لاکھوں میں اس کے فالوورز، جو صحابہ کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اور جو حقیقت میں نعوذ باللہ اہل السنہ کے اندر تشیع اور رفض کے فتنے کو پھیلا رہا ہے۔ روافظ کا فتنہ، روافظ کی افکار اس کے ذریعے سے اہل السنہ میں آ رہے ہیں، اور افسوس ہے، افسوس ہے۔ صورتحال کیا ہے جانتے ہیں؟ انجینئر علی مرزا صاحب کو سن کے دیکھو، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، معاف کیجئے مجھے کہنے پر، اس شخص کو قرآن دیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، واللہ العظیم، واللہ العظیم، قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، موجود ہے یہ سوشل میڈیا پہ۔ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہوئے غلطی، سمجھ رہے؟ قرآن دیکھ کر پڑھتے ہوئے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتا اللہ کا بندہ، تو سمجھے گا کہاں؟ یاد رکھنا، جسے عربی زبان نہیں آتی، جس نے دین کو محض ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھا ہو، وہ کبھی دین کی سچی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ عربی زبان جسے نہیں آتی، قرآن کو کی زبان کو جو نہ سمجھے، حدیث کی زبان کو جو ڈائریکٹ نہ سمجھے، جو محض ٹرانسلیشن کے ذریعے سے پڑھ کر کہے کہ میں عالم ہوں اور بڑے بڑے ایسے مسائل پہ بحث کرے جن مسائل پہ اہل علم بھی بڑی نزاکت سے بحث کرتے ہیں اور بڑے بڑے فتوے دینے لگے۔ میرے نوجوان ساتھیو کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، میں اگر آپ سے کہوں میں نے MBBS کی ساری کتابیں پڑھ لی، سیلف اسٹڈی، MBBS کی ساری کتابیں پڑھ لی، اور MBBS پڑھنے کے بعد MD کا سارا سلیبس پڑھ لیا میں، چونکہ میں بڑا ذہین ہوں، اور اس کے بعد سرجن جو سلیبس پڑھتا ہے وہ سارا سلیبس میں پڑھ لیا، سیلف اسٹڈی میں کیا ہوں۔ کل ہارٹ کا آپریشن آپ کو کرنا ہے، میں کہتا آؤ میرے پاس، میں نے سارا سلیبس پڑھ رکھا ہے، آؤ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کہوں گا۔ بے وقوف ہوگا جو میرے پاس آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، ہے نا؟ آپ کس کالج میں پڑھے، کس ٹیچر کے پاس پڑھے، ہر کوئی کہے گا، اور 100% دنیا کہے گی ایسے بیوقوف کے پاس جا کر علاج کرانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ ارے دنیا جا رہی ہے تو اتنی فکر ہے،
جہاں دین جا رہو، ایمان جا رہو، عقیدہ جا رہو، اس کی فکر کرو۔ تو بہرحال وقت بہت ہو رہا ہے، کہنا یہ ہے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں سے خود کو بچاؤ، ان فتنوں سے خود کو محفوظ رکھو، علم سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو، علماء کی تحقیر سے بچو، علماء کی توہین سے بچو، علم والوں کے ساتھ علم کی مجلسوں کی برکتیں حاصل کرو، علم کی مجلسوں میں حاضری دو۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو، ہماری نوجوان بہنوں کو دین اخلاق پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو وقت کے چھوٹے بڑے فتنے سے اللہ ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔